ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جسے نئے نئے محل بنانے اور طرح طرح کے لباس پہننے کا شوق تھا، بلکہ لباس کے اوپر لباس پہننے کا شوق تھا۔ وہ ملک کا بادشاہ بھی تھا اور ایک پارٹی کا شریک چیئرمین بھی۔ اسے دونوں لباس پہننے کا شوق تھا۔ وہ اپنے قومی خزانے کی ساری رقم اپنی آن بان شان اور اپنے لباس و در لباس کی چمک دمک برقرار رکھنے پر خرچ کر ڈالتا۔ جب خزانہ خالی ہو جاتا تو امیر امیر ملکوں سے سود پر قرض لے لیتا اور اس قرض کی بما سود واپسی کے لیے اپنی رعایا پر مزید ٹیکس لگا دیا کرتا۔ اس کی رعایا یہ ٹیکس توان و کرہن دیتی ہی رہتی تھی۔ بسوں محفلوں اور دل میں گالیاں بکریا کرتی تھی، مگر کبھی کوئی احتجاج نہیں کرتی تھی۔ احتجاج نہ کرنے سے بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ رعایا اس کے محلات کی شان و شوکت اور اس کے ڈبل ملبوسات کی چمک دمک دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، اور اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ بادشاہ کس قیمت پر اپنا یہ شوق پورا کر رہا ہے۔ رعایا کے متعلق اس کے وزراء بھی اسے یہی بتایا کرتے تھے کہ سرکار، رعایا کے لیے آپ کے محلات اور آپ کا ڈبل لباس کوئی مسئلہ نہیں۔ رعایا کے مسائل تو بھوک افلاس، بے روزگاری، دہشت گردی، سی این جی کی بندش اور لوڈ شیڈنگ وغیرہ وغیرہ ہیں۔ بادشاہ کے وزراء اور اہل دربار بھی ہر وقت بادشاہ کے محلات اور اس کے ڈبل لباس کی شان میں قصیدے ہی پڑھتے رہتے تھے۔ وہ بیچارے قصیدے نہ پڑھتے یا بادشاہ کھپے کے نعرے نہ لگاتے تو اور کیا کرتے؟ ارے بھائی بچوں، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کا حال بھی رعایا جیسا ہی ہو جاتا۔ اس وجہ سے وہ بادشاہ اس کے محلات اور اس کے ڈبل ملبوسات کی شان میں روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ پڑھا کرتے، جو اگلے روز کے اخبارات میں چھپ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سوئے فرنگ سے ایک وفد آیا۔ وفد سے اور جو باتیں ہوئیں سو ہوئیں، مگر اس وفد میں آئے ہوئے کچھ ماہر فرنگی کاریگروں نے بادشاہ کو ایک جھانسا دیا۔ انہوں نے ڈبل لباس کے شوقین بادشاہ کو لالچ دیا کہ یور ایکسلنسی، ہم اپنی کاریگری دکھا کر آپ کے لیے ایسا دوہرا لباس تیار کریں گے کہ اسے زیب کر کے آپ کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ شان و شوکت ہی میں نہیں، آپ کی طاقت میں بھی مزید اضافہ ہو جائے گا۔ طاقت ہی میں نہیں، آپ کے دور حکومت میں بھی مزید اضافہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر تو بادشاہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اس نے کہا، سائی، ہم کو ایسا لباس کھپے، تم جو مانگو گے میں ہی تم کو دوں گا۔ فرنگی جو جو کچھ مانگتے گئے، بادشاہ ان کو دیتا چلا گیا۔ گھر بار دیے، زمینوں کی زمینیں دے دیں، ان کو فوجی ٹھکانہ بنانے کے لیے اڈے دے دیے، ایئرپورٹ پر کمپاؤنڈ بنانے کی اجازت دے دی، محافظوں کی چوکیاں دے دیں، ملک کا سارا سوت کپڑا دے دیا، عورتوں کی اوڑھنیاں دے دیں، بچوں کی کتابیں اور ان کی تختیاں دے دیں، یہاں تک کہ ان کو یہ اختیار بھی دے دیا کہ وہ جب اور جہاں چاہیں لوٹ مار کریں، قتل و غارت کریں اور اپنے کرائے کے دہشت گردوں سے دھماکے بھی کروائیں۔ ان کو روکا نہیں جائے گا، نہ ٹوکا جائے گا، نہ سرکاری پوچھ گچھ ہوگی۔ فرنگی کاریگر اپنا کام دکھاتے رہے۔ وہ بادشاہ کے لیے دوہرا لباس بناتے رہے، بار بار یقین دلاتے رہے کہ اس لباس کو پہن کر بادشاہ کی شان و شوکت، قوت و طاقت اور زمانہ حکومت میں زبردست اضافہ ہو جائے گا۔ بادشاہ نے ان کو وہ کچھ بھی دینا شروع کر دیا جو انہوں نے ابھی مانگا بھی نہیں تھا۔ وہ قرض اتارے کہ جو واجب بھی نہیں تھے۔ ایک دن فرنگی کاریگروں نے بادشاہ کے سامنے اس شان و شوکت اور قوت و طاقت والے لباس کو پیش کر دیا۔ لباس کی خوب تعریفیں کی اور یہ انکشاف کیا کہ یور آنر، آپ کے لباس کی شان و شوکت اور قوت و طاقت ہی نہیں، آپ کا لباس بھی صرف انہی لوگوں کو دکھائی دے گا جو عقل و دانش و فہم و فراست رکھتے ہیں۔ احمقوں، بے وقوفوں اور عقل سے پیدل لوگوں کو ان میں سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ میں سمجھتا ہوں، بادشاہ نے کہا، اور ملک بھر میں یہ اعلان کروا دیا کہ میں اپنے نئے لباس میں قوم کو اپنا دیدار کرواؤں گا، سوائے احمقوں، عقل سے پیدل لوگوں اور سرکاری مناصب کے لیے نااہل افراد کے۔ میرے دوہرے لباس کی شان و شوکت اور قوت و طاقت سب کو صاف نظر آئے گی۔ اور پھر وہ دن آیا جب فرنگی کاریگروں کے ایما پر بادشاہ نے اپنے اس نام نہاد دوہرے لباس کو پہن کر اپنا جلوس نکلوانے کا اہتمام کیا۔ جس وقت فرنگی کاریگروں نے بادشاہ کو غیر مرئی شان و شوکت اور قوت و طاقت والا لباس پہنایا تھا تو نظر تو بادشاہ کو بھی کچھ نہ آیا تھا۔ وہ ویسے کا ویسا تھا، بلکہ اپنے آپ کو بے لباس بھی محسوس کر رہا تھا۔ مگر ان فرنگی کاریگروں اور اپنے چاپلوس درباریوں کے سامنے خود بدولت کو احمق، عقل سے پیدل اور سرکاری منصب کے لیے نااہل کیسے ثابت کر بیٹھتا؟ سو اسے اپنے اس لباس بے لباسی ہی میں شان و شوکت، طاقت و قوت اور اپنی اہلیت سب کچھ نظر آنے لگی۔ وہ ننگا دھڑنگ باہر نکل آیا۔ دیکھو میرا نیا لباس۔ درباریوں اور وزراء میں سے بھی کسی کو یہ سچ بولنے کی ہمت نہ پڑی کہ سرکار، فرنگیوں نے تو آپ کو بے لباس کر کے رکھ دیا ہے۔
भला कौन ये कहकर अपने आप को अहमक, अकल से पैदल और अपने मनसब के लिए नाअहल करार दिलवाता। एक गौल का गौल था खुशामदियों का, जिसने बादशाह के लिबास की शान और शौकत और कुव्वत और ताकत के कसीदे कोरस के अंदाज में पढ़ने शुरू कर दिए। सुबहान अल्लाह, इस लिबास की क्या शान है! वाह वाह, क्या हैबत है, क्या शाकत है, क्या रौब है, क्या तंतना है, क्या ताकत है, क्या जोर है, क्या कुव्वत है। नंगे बादशाह का जलूस चला जा रहा था। कोई ये कहने की हिम्मत नहीं पा रहा था कि उसे कोई शान और शौकत नजर आ रही है, ना ताकत और कुव्वत, ना बादशाह के तन पर कोई लिबास। यकायक अपने बाप की गोद में हुमकते हुए एक नन्हे मुन्ने से बच्चे ने खिलखिलाकर हंसते हुए और बादशाह की तरफ उंगली से इशारा किया और कलमा हक बुलंद किया। अब्बू, अब्बू, हमारा बादशाह नंगा है। ये सुनते ही मजमा में मक्खियां सी भनभनाने लगीं। हाँ वाकई, जरा देखो तो सही। हाँ जी, नंगा तो मुझे भी लग रहा है। बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है साहब। इसके बाद तो पूरा मजमा ही कोरस के अंदाज में नारे मारने लगा, बादशाह नंगा है, बादशाह नंगा है, बादशाह नंगा है। बादशाह के पांव मन मन भर के हो गए। काटो तो बदन में खून नहीं। उसका बस नहीं चलता था कि वो आगे पीछे हाथ रखकर और किसी हवाई जहाज में उड़कर कहीं सुए फरंग चला जाए कि वहां नंगा रहना कोई ऐब नहीं। मगर उसने देखा कि खुद फरंगी कारीगर भी कहकों पर कहके मार रहे हैं। वो भी सबके साथ नारेबाजी के इस कोरफे जोशो खरोश के साथ शरीक हो गए हैं कि बादशाह नंगा है, बादशाह नंगा है, बादशाह नंगा है। मजीद ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आए। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।